بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب بھی کسی سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کے ساتھ کون سی زوج شریک سفر ہوں گی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر جب غزوہ بنی مصطلق سے واپس مدینے آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہودج سے اتر کر رفع حاجت کے لیے لشکر سے باہر تشریف لے گئیں۔ ہودج ایک قسم کا باکس ہوتا ہے جو ہاتھی یا اونٹ کی کمر پر رکھا جاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو انہیں احساس ہوا کہ آپ کا ہار آپ کے گلے میں موجود نہیں ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں اور ان کی غیر موجودگی میں قافلہ اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ کیونکہ کم عمر تھیں، زیادہ وزن نہیں تھا، اس لیے ہودج اٹھانے والوں کو ہودج کے وزن کے کم ہونے کا قطعاً احساس نہ ہوا۔ آپ لشکر کے پڑاؤ کے مقام پر جب واپس آئیں تو لشکر کو نہ پا کر بہت گھبرا گئیں۔ تنہا سفر کرنا مشکل تھا، لہٰذا یہ سوچ کر کہ اگلی منزل پر انہیں نہ پا کر ان کی تلاش میں وہ لوگ ضرور یہاں پر واپس آئیں گے، ایک جگہ لیٹ گئیں اور نیند کا غلبہ آ گیا۔ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے چلا کرتے تھے، اس خیال سے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے جائیں گے، ان کی نظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو انہوں نے آپ کو مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ ان کے قریب لے جا کر بٹھا دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی بات چیت کیے اس پر سوار ہو گئیں اور وہ دونوں اگلی منزل کی جانب چل پڑے۔ جب لشکر کے ساتھ جا ملے تو منافقوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا اور منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو خوب اچھالا اور اس قدر چرچا کیا کہ ہر طرف مدینے میں یہی ذکر ہونے لگا۔ کچھ مسلمانوں مثلاً حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت حجش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تہمت سے بہت رنج و غم پہنچا۔ آپ کو اپنی زوجہ پر مکمل یقین تھا، لیکن انہوں نے خود اپنی بیوی کی پاکیزگی کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار کیا۔ دوسری جانب عبداللہ بن ابی اس پرچار سے کچھ برے مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا، جس میں مسلمانوں کا اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن ہو جانا اور مہاجرین اور انصار کا آپس میں لڑ پڑنا تھا، کیونکہ صفوان بن معطل کا تعلق قبیلہ خزرج انصار سے تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی شہادت بھی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بھی بیٹھے تو اللہ پاک یہ کیسے گوارا فرمائے گا کہ کوئی خراب عورت آپ کی زوجیت میں آ سکے؟ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا کہ کسی کا پاؤں نہ اس پر پڑے، تو کوئی انسان کیسے آپ کی زوج محترمہ کے ساتھ ایسی ناگوار حرکت کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک پر نجاست لگ گئی تھی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج کر آپ کو خبر دی تھی۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہوتیں تو اللہ پاک ضرور آپ کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیتے۔ الغرض حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی حضرت بریرہ، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت پاکیزگی کی گواہی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لشکر کی واپسی کے بعد سخت بیمار ہو گئی تھیں تو انہیں اس تمام معاملے کی کوئی خبر نہ ہو سکی۔ وہ کئی دن تک بیماری کے باعث اپنے حجرے میں ہی ٹھہری رہی تھیں۔ جب کچھ صحت بحال ہوئی تو ایک رات ام مصطح کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی سارے واقعات کی اطلاع ملی۔ خود پر لگی تہمت کا سن کر ان کو بڑا دھچکا لگا، رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ آخر جب برداشت نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والد کے گھر تشریف لے گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری پوری 2 راتیں اور ایک دن روتے ہوئے گزر گیا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی بے قصور ہو تو اللہ پاک خود تمہاری پاکی بیان فرما دیں گے، اور اگر تمہارا قصور ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ یقیناً توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن کر میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے اور میں نے والد اور والدہ دونوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دینے کا کہا، لیکن دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا جواب دیں۔
پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود عرض کیا، اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ اس کی تحقیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اقرار کر لوں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری ہوں۔ بس میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، سورہ یوسف۔ بس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا اور کوئی فرد بھی وہاں سے نہ ہلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر من جانب اللہ وحی نازل ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات میں پوری 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں، تم خدا کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد و ثنا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو ان کی گواہی ان کے بیٹے سے دلوائی گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ پاک نے خود 10 آیتیں نازل فرما کر ان کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ اب ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔